اللہ تعالیٰ کے مبارک نام۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی دو اقسام۔ نمبر 1 ذاتی، اللہ پاک کا ذاتی نام صرف ایک اسم جلالہ یعنی اللہ ہے۔ نمبر 2 صفاتی، اسم جلالہ یعنی اللہ کے علاوہ باقی تمام اسماء صفاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں نمبر 1 ذاتی ہے، نمبر 2 صفاتی ہے۔ ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہے، باقی نام سارے اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہیں۔ ان ناموں میں سے ہر نام کسی صفت کا اظہار کرتا ہے۔ الرحمن، الرحیم، آپ جو بھی صفاتی نام دیکھیں گے اس میں کسی ایک خاص صفت کا ظہور ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جن کو صفاتی نام کہتے ہیں، اور ان صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ الاسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جن کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث رشید الصبور۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ معروف صفاتی نام ہیں جو کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، ایک جا جن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے۔ لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے مالک اور رب کا ترجمہ ہے، اس لیے اس لفظ کو ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی اللہ ہے، باقی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں۔ جس طرح صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے جس کا ہم ترجمہ مہربان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام رب ہے، مالک ہے، اس کا ترجمہ خدا کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو مہربان کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو میری فائل میں موجود ہے، کلپس موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے۔ استعانت و امداد، وہ کام جو مافوق الاسباب ہیں، یعنی جن کا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، ان میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنی ضروری ہے۔ یعنی دنیا میں دو قسم کے کام ہیں، بعض وہ کام جو اسباب کے تحت ہیں، بندے کے اختیار میں ہیں، اور بعض وہ کام جو مافوق الاسباب ہیں، یعنی اسباب کے تحت داخل نہیں ہیں اور اس میں بندے کا کوئی اختیار بھی نہیں۔ تو وہ کام جو مافوق الاسباب ہیں، دائرۂ اسباب سے باہر ہیں،
بندے کے اختیار سے باہر ہیں، ان میں مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ مثلاً اولاد دینا یہ ما فوق الاسباب بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بارش برسانا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اور بعض کام ما تحت الاسباب ہیں، جو دائرۂ اسباب میں ہیں، بندے کے اختیار میں ہیں، اس میں بندے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بندے سے کہیں کہ آپ پانی پیدا کر دیں، یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں، اور بندے کے لیے لفظ استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، پانی نکلا ہوا ہے، آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے پانی لا کر دے دو، اب وہ تو بندہ ہی لا کر دے گا، اسباب کے تحت ہے، تو اس میں بندے سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ تو یہ دو باتوں میں اچھی طرح فرق ذہن نشین فرما لیں تاکہ استعانت لغیر اللہ کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نظر و نیاز بغیر شدید ضرورت اور مجبوری کے نظر اور نیاز نہیں ماننی چاہیے۔ اگر مجبوری کے تحت منت نظر ماننی پڑ جائے تو پھر نظر صرف اللہ کے نام کی ماننی چاہیے، غیر اللہ کی نظر ماننا درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں منت مانگتا ہوں، نفل پڑھوں گا، میں منت مانگتا ہوں، صدقہ کروں گا، میں منت مانگتا ہوں، فلاں کام کروں گا، یہ منت ہے۔ یہ منت اور یہ نظر صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، اللہ کے غیر کے لیے ماننی قطعاً جائز نہیں۔ اور یہ منت بھی ضرورت بہت زیادہ ہو تو ٹھیک ہے، مطلب ایک انسان منت مانگتا ہے میرا کام ہو تو 100 رکعت نفل پڑھوں گا، کام ہو گیا، اب نفل پڑھنے مشکل ہو گئے۔ منت مانگی میرا کام ہو جائے تو میں نفلی حج کروں گا، کام ہو گیا تو نفلی حج مشکل ہو گیا، اب یہ پریشان ہے میں کیا کروں۔ اس لیے بغیر شدید ضرورت اور مجبوری کے منت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں منت مانگنی جائز ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن منت صرف اللہ ہی کے لیے مانگے۔ اسی طرح جو نیاز ہے وہ اللہ ہی کے نام پر دیں۔ نیاز کا معنی ہے کہ صدقہ، خیرات مستحقین کو دینا، یہ اللہ کے نام پر دیں۔ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، یہ جائز نہیں ہے۔ نظر بھی اللہ کے نام پر ہے اور نیاز بھی اللہ کے نام پر ہے۔ نہ اللہ کے غیر کے نام پر نظر ہو سکتی ہے، نہ ہی اللہ کے غیر کے نام پر نیاز ہو سکتی ہے۔ نبوت سے متعلق عقائد، نبی کی ضرورت، اللہ تعالیٰ خالق، ہم مخلوق، اللہ تعالیٰ مالک، ہم مملوک ہیں۔ مخلوق اور مملوک کا فرض ہے کہ اپنے خالق و مالک کی بات مانیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے یا بات کو سنیں گے۔ اس دنیا میں رہ کر نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی بات کو سن سکتے ہیں، اس لیے ایسے واسطے کی ضرورت ہے جس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا یا بات کو سنا ہو، اور وہ واسطہ رسول اور نبی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق، ہم مخلوق، اللہ تعالیٰ مالک، ہم مملوک۔ مخلوق نے خالق کی، مملوک نے خالق کی بات کو ماننی ہے۔ کسی بھی شخص کی بات کو تب مانیں کہ اس کی ذات کو دیکھیں، کہ اس نے اشارہ کیا ہو تو ہم دیکھ لیں، یا اس کی بات کو سنیں، وہ کوئی بات بولے اور ہمارے کان تک پڑ جائے تو ہم بات مانیں گے۔ اگر کسی کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، بات کو سن نہیں سکتے تو اس کی بات مانیں گے کیسے؟ ظاہر ہے پھر اس ذات کے اور ہمارے درمیان واسطہ ہونا چاہیے جو ان کی بات ہم تک پہنچائے، ان کی بات ہم تک نقل کرے۔ وہ واسطہ ہے رسول اور پیغمبر کی ذات۔ کسی نبی نے براہ راست اللہ کی ذات کو دیکھا ہے جس طرح ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست نہیں دیکھا۔
کسی نے براہ راست اللہ کی بات کو سنا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نے براہ راست نہیں سنا، بواسطہ ملائکہ سنا ہے. تو یہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، یہ واسطہ نبی ہے اور یہ واسطہ رسول ہے. نبی کی تعریف. نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا اور مفروض الاتباع ہو. یعنی وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو. ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے. نبی کی تعریف میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا، چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع، اس کی بات کو ماننا فرض ہو. یہ 4 اوصاف بنیادی طور پر نبی کی تعریف میں شامل ہیں. اب اگر کوئی شخص بعد میں کسی انسان کو مبعوث من اللہ بھی مانے، معصوم عن الخطا بھی مانے، مفروض الاتباع بھی مانے، اور یہ بھی کہے کہ میں اس کو نبی نہیں مانتا، تو پھر کیا مانتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور آخری نبی ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی انسان کو مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا اور مفروض الاتباع نہ مانا جائے. لیکن اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کو مبعوث من اللہ بھی مانے، معصوم عن الخطا بھی مانے، مفروض الاتباع بھی مانے، اور پھر یہ بھی کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا منکر ہے. تو نبی کی تعریف میں یہ 4 بنیادی اوصاف ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نبی مرد ہوتا ہے، نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے. یعنی جب ہم نے یہ بات کہی کہ نبی کے لیے بنیادی طور پر 4 اوصاف کا ہونا ضروری ہے، انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، مفروض الاتباع ہو، تو کوئی بندہ کہ یہ 4 صفتیں تو عورت کے اندر بھی ہیں، عورت بھی تو انسان ہو سکتی ہے، عورت بھی مبعوث من اللہ ہو سکتی ہے. تو پھر ہم نے کہا نہیں، بات اچھی طرح سمجھیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہو، تو ایک ہوتا ہے انسان کامل، ایک ہوتا ہے انسان ناقص. اس انسان سے مراد انسان کامل ہے، اور انسان کامل مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی. عورت ناقصۃ العقل بھی ہے، عورت ناقصۃ الدین بھی ہے. اس لیے عورت کبھی بھی نبی نہیں بن سکتی. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، چونکہ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. فرشتہ انسان نہیں ہے، جنات انسان نہیں ہے. اس لیے جس طرح فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا، اس طرح جن بھی نبی نہیں ہو سکتا. تو جنات کے لیے بھی نبی انسان ہی ہوتا ہے. انسان کے علاوہ فرشتہ یا جن یہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی کی ذات بشر، صفت نور. نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بشر اور انسان ہوتے ہیں، اور اپنی صفت کے لحاظ سے نور ہوتے ہیں. جن آیات اور احادیث میں انبیاء علیہ السلام کو بشر فرمایا گیا، وہاں مراد ذات نبوت ہے، اور جہاں نور فرمایا گیا وہاں مراد صفت نبوت ہے. یہ عقیدہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اور اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو. جب ہم نے کہا کہ نبی کی تعریف میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ انسان ہو.
یہ نبی کی ذات ہے کہ وہ انسان ہو، بشر ہو، آدم ہو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اس لیے نبی کی ذات وہ ہمیشہ بشر ہے۔ ہاں جو نبی کی اس صفات ہیں وہ صفات نور ہیں۔ اب جو لوگ کہیں قرآن کریم میں نبی کے لیے لفظ بشر آیا ہے، اس سے مراد نبی کی ذات ہے، اور جو کہیں قرآن کریم میں نبی کے لیے لفظ نور آیا ہے تو وہاں نور سے مراد صفت نبوت ہے۔ تو نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہوتا ہے اور نبی اپنی صفات کے لحاظ سے نور ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب آیات کا آیات سے، احادیث کا احادیث سے اور آیات کا احادیث سے کبھی بھی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہوگا۔ نبی اور رسول میں فرق: رسول وہ ہے جو نئی شریعت لائے، اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہ لائے بلکہ پہلی شریعت کی تعلیم دے۔ نبی اور رسول میں بنیادی فرق: نبی بھی انسان، رسول بھی انسان۔ نبی مبعوث من اللہ، رسول بھی مبعوث من اللہ۔ نبی معصوم عن الخطا، رسول بھی معصوم عن الخطا۔ نبی مفروض الاتباع، رسول بھی مفروض الاتباع۔ پھر فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہے جو مستقل شریعت لائے، نبی وہ جس کی مستقل شریعت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو رسول ہے اسی کی شریعت کے مطابق وہ چلے۔ ہاں اس پر چونکہ وحی آتی ہے، چونکہ جبریل آتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبی اور رسول میں فرق: رسول وہ جو نئی شریعت لائے اور نبی وہ جو پہلے ہی رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلے۔ تعداد انبیاء و رسول علیہم السلام: انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ انبیاء اور رسول ان کو ملائیں تو تعداد کتنی بنتی ہے؟ 1,24,000۔ کم و بیش کا معنی کہ یہ نہیں کہ 1,24,000 سے ایک نیچے اور ایک اوپر نہیں، یہ تعداد امر تقریبی ہے، یعنی تقریباً 1,24,000 ہیں۔ اب 10-15 کچھ اوپر یا نیچے ہوں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نبوت کا دوام: انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی تھے۔ البتہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت دیتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے اور جب اس پر موت آتی ہے تو اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں۔ جب اللہ کسی کو نبوت دیتے ہیں تو پھر نبوت دے کر واپس نہیں لیتے۔ وہ جس طرح موت سے پہلے نبی ہے، موت آنے کے بعد بھی نبی ہے، یعنی وصف نبوت جس طرح نبی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں ہے، اسی طرح نبی کے ساتھ وصف نبوت برزخی زندگی میں بھی ہے، قبر کے اندر بھی ہے، موت سے لے کر بعث حشر تک بھی ہے، اور حشر کے بعد میدان معاشر میں بھی نبی کے ساتھ وصف نبوت ہے، اور جنت کی عبدالآباد اور دائمی زندگی میں بھی نبی کے ساتھ وصف نبوت رہے گا۔ تو نبی جس کو اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں، وصف نبوت ہمیشہ اس پیغمبر کے لیے رہتا ہے۔ تو نبی ہمیشہ نبی ہی رہتا ہے، دنیا میں، برزخ میں، حشر میں اور جنت میں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ انبیاء علیہم السلام کی عظمت: کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل، اعلیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے،
اور اشرف المخلوقات میں انبیاء علیہ السلام اعلی البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اشرف المخلوقات اولاد آدم ہے، اور اولاد آدم میں اشرف انبیاء ہیں۔ انبیاء میں اشرف سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا وضو باقی رہتا ہے۔ جس طرح پیغمبر اور امتی کی زندگی میں اور بہت سارے فرق ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ امتی سو جائے اور نیند اس پہ آ جائے، اس کا وضو برقرار نہیں رہتا۔ ہاں، یہ شرط ضرور ہے کہ امتی سوئے اور ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سوئے کہ اس کو کھینچیں تو یہ گر جائے، تو یہ نیند ناقض الوضو ہے، اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی جس حالت میں بھی سوئے، نبی کا وضو سونے کے باوجود برقرار رہتا ہے۔ تو گیا امتی کی نیند امتی کے لیے ناقض الوضو ہے، اور نبی کی نیند نبی کے لیے ناقض الوضو نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب، انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی ان کی وحی کی طرح وحی ہوتا ہے اور برحق اور سچ ہوتا ہے۔ جس طرح کسی نبی پر بیداری کی حالت میں جبریل امین وحی لے کر آئیں تو وحی ہے، یا بغیر جبرائیل کے واسطہ کے اللہ تعالیٰ کسی اور کیفیت کے ساتھ پیغمبر پر وحی نازل فرمائیں تو وہ بھی وحی ہے۔ اسی طرح جب نبی سو جائیں اور نبی کو خواب آ جائے تو وہ خواب بھی نبی کے لیے وحی ہوتی ہے۔ اس کی مشہور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب ہے کہ آپ نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا کہ ان کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، تو آپ نے بیداری کی حالت میں اپنے بیٹے کو پکڑا اور ان کی گردن پہ چھری چلا دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ملا اس پر عمل کریں۔ اب یہاں جو خواب دیکھی ہے اس کو قرآن کہہ رہے امر ربی ہے۔ امر ربی تبھی ہوگا جب اللہ کی طرف سے نبی کی خواب یہ وحی ہوگی۔ باقی ذہن نشین فرما لیں اچھی طرح، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کیا بیٹا میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کیا اور گردن الگ ہو گئی، یہ الگ چیز ہے، اور ایک یہ کہ خواب میں دیکھا گردن پر چھری چلا رہا ہوں، یہ الگ چیز ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا آپ نے اسی طرح پھر کر کے دکھایا۔ انبیاء علیہ السلام کی جس جگہ وفات ہو اسی جگہ تدفین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جس جگہ وفات ہوتی ہے اسی جگہ تدفین ہوتی ہے۔ نبی کے جسد اطہر کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاتا۔ یعنی امتی اور نبی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ امتی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں دفن نہیں کرتے، فوت اور جگہ پر ہے، دفن قبرستان کے اندر ہے، لیکن نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہی بات ہم منکرین ختم نبوت مرزائیوں کو قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ جس شخص غلام احمد کو تم نبی مانتے ہو وہ تو بیت الخلاء کے اندر مرا ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو وہیں دفن ہوتا، تو وہاں دفن نہ ہونا اس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں، یعنی ایک دلیل اس کے نبی نہ ہونے پر یہ بھی ہے کہ جہاں مرا وہاں دفن نہیں ہوا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، نبی جہاں فوت ہو وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام
اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں۔ دنیا والا جسم ہے، اسی سے روح کا تعلق ہے، لیکن جس طرح دنیا میں نماز اور روزے کے پابند ہیں، وہاں نماز اور روزے کا حکم نہیں، اسے کہتے ہیں بغیر مکلف ہونے کے، اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں۔ یعنی جس طرح دنیا میں کھانے کے لیے ظاہری خوراک جو ہم دیکھتے ہیں وہ کھائی جاتی ہے، موت کے بعد خوراک یوں نہیں ہے۔ پانی پیا جاتا ہے، موت کے بعد یوں نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، موت کے بعد یوں نہیں ہے۔ وہاں کا رزق کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن دنیا کے لوازم کی طرح نہیں ہے۔ گرمی ہو تو پسینہ آئے، ٹھنڈ ہو تو سردی لگے، ایک وقت گزر جائے تو نیند ستائے، اس طرح نہیں ہے۔ پیغمبر بغیر مکلف ہونے کے اور بغیر لوازم دنیا کی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں۔ نمبر 1، حیات دنیاوی، یعنی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے۔ نمبر 2، حیات جسمانی، یعنی جسم حقیقی و عنصری کو حیات حاصل ہے، جسم مثالی کو نہیں۔ نمبر 3، حیات حسی، یعنی اس حیات کو انبیاء علیہ السلام کا جسم محسوس بھی کرتا ہے۔ نمبر 4، حیات برزخی، یعنی یہ حیات عالم برزخ میں ہے۔ نمبر 5، حیات روحانی، یعنی اس حیات میں اصل بدن ہے اور روح اس کی تابع ہے۔ یہ مختلف نام اس حیات کے ذہن میں رکھ لیں گے تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی قبر والی حیات کے منکر ہیں، ان کے شبہات سے بچ جائیں گے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کی قبر والی حیات یا حیات دنیاوی ہے، وہ کہتے ہیں دنیا تو ختم ہوگی، دنیا میں تو موت آ گئی، اب کیسے حیات دنیاوی ہے؟ ہم کہتے ہیں حیات دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے، اور جب ان کی حیات برزخ کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کو حیات دنیاوی کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا حیات دنیاوی کا معنی دنیا والے جسم کو حیات، اور ہم اس کو حیات برزخی بھی تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ حیات دنیا میں نہیں بلکہ برزخ کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے۔ تو پھر اس کو حیات روحانی کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ دنیا میں ظاہری حالات پہلے جسم پر آتے ہیں، جو کہ جسم کے واسطے سے روح پر جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کان سنے گا، لذت روح محسوس کرے گی، لیکن سنے گا کان اور پھر روح۔ جبکہ موت کے بعد حالات ڈائریکٹ روح پر آتے ہیں، براہ راست روح پر آتے ہیں، اور روح کے واسطہ سے جسم پر آتے ہیں۔ تو وہاں یوں کہ اصل روح ہے، اس لیے اس حیات کو حیات روحانی بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم اس کو حیات حسی کہتے ہیں۔ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کی حیات ہے، نبی دنیا سے چلے گئے تو دیکھنے والوں کو حیات محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے کہا حیات حسی کا معنی یہ نہیں کہ لوگ حیات کو محسوس کریں، حیات حسی کا معنی وہ نبی جس پر موت آئی ہے وہ حیات کو محسوس فرمائے، یہ حیات حسی ہے۔ تو یہ نام بھی ذہن میں رکھیں، ان کی تشریح بھی ذہن میں رکھیں، کبھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ وفات کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بطور تلذذ کے اپنی اپنی قبور میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ نبی وفات کے بعد اسی قبر مبارک میں جو زمین پر ہوتی ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز تکلیفی نہیں، نماز تلذذی ہے۔ نماز تکلیفی کا معنی ہوتا ہے وہ نماز کہ جس کے پڑھنے کا حکم ہو، اگر پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو عذاب۔ اور نماز تلذذی کا معنی کہ ایسی نماز نہیں کہ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو عذاب، بلکہ یہ نماز تلذذ کے لیے ہے، جو پڑھیں تو لذت محسوس ہو، نہ پڑھیں تو لذت محسوس نہ ہو۔ تو چونکہ پیغمبر اس لذت کو محسوس کرتے ہیں تو ان کی یہ عبادت نماز تلذذی ہے۔ انبیاء علیہ السلام قبور میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز تلذذی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں،
قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں موت تک۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے موت تک، تو آپ موت کے بعد کی حیات کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے کہا جو دنیا میں موت تک حیات ہے یہ حیات تکلیفی ہے، جس کے پڑھنے پر ثواب، نہ کرنے پر عذاب۔ اور جو قبر میں حیات تلذذی ہے، تو اس آیت میں حکم نماز تکلیفی کا ہے کہ نماز تکلیفی موت تک ہے، اور موت کے بعد جو نماز ہے وہ نماز تکلیفی نہیں بلکہ نماز تلذذی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر کا جو مال ہے، پیغمبر کی جو دولت ہے، وہ نبی کی وفات کے بعد ان کے خاندان میں بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ پیغمبر پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی وفات کے بعد جو دولت ہے وہ بطور صدقہ امت میں تقسیم ہوتی ہے، رشتہ داروں میں بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ خدائی اختیارات و صفات انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں۔ نبی کے لیے خدائی اختیارات اور صفات خاصہ ثابت کرنا جائز نہیں، جیسے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل وغیرہ۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کی ذات جتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات نبیوں میں ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ یہ نبی کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی نبی عالم الغیب نہیں۔ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی مختار کل نہیں۔ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی قادر مطلق نہیں۔ حاضر اور ناظر ہر جگہ ہونا اللہ کی صفت ہے، کوئی نبی حاضر اور ناظر ہر جگہ نہیں۔ نبی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء علیہ السلام خاص قوموں، خاص بستیوں یا خاص شہروں کی طرف خاص وقت میں بھیجے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں، تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے نبی ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر نبی خاص قوم کا نبی ہوتا، خاص وقت کے لیے ہوتا، خاص جگہ پہ ہوتا، تو ان کا دائرہ نبوت محدود تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت علم انسانی کے مطابق غیر محدود ہے۔ تمام زمانوں کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں، تمام مکانوں کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے انبیاء صرف نبی ہیں، اور ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی العالمین ہیں۔ نبی الانبیاء علیہ السلام، نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھے، اور نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت بھی پڑھے اور انبیاء علیہ السلام بھی پڑھے۔ باقی انبیاء علیہ السلام صرف نبی ہیں، جبکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو نبی اور نبی الانبیاء میں فرق سمجھ لیجیے۔ نبی جو امت کا نبی ہو، نبی الانبیاء جو نبیوں کا بھی نبی ہو۔ نبی جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء جس کا کلمہ انبیاء بھی پڑھے۔ تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام کے لقب سے سرفراز ہوئے ہیں۔ گزشتہ انبیاء میں سے ہر نبی نے اگر نماز پڑھائی ہے تو اپنی امت کو پڑھائی ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے تو امت کو بھی پڑھائی ہے، نبیوں کو بھی پڑھائی ہے۔ تو جس کے مقتدی صرف امتی ہوں وہ نبی ہے، اور جس کے مقتدی انبیاء بھی ہوں وہ امام الانبیاء ہے۔ تو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام انبیاء تھے اور ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے، تِلْکَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ رسول اور نبی ان میں سے بعضوں سے افضل ہے، کیونکہ نبوت ایک کمال علمی ہے۔ تو جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ نبی دیگر نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ چونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ بھی ہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکان، زمان اور مقام کے اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی بھی قسم کا، کسی زمانے، کسی مکان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کے اعتبار سے بھی آخری ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے اوپر کسی کا مقام بھی نہیں، مکان کے اعتبار سے بھی آخری ہیں۔ یعنی آپ کے بعد کسی مکان، کسی جگہ میں بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ زمان کے اعتبار سے بھی، یعنی آپ کے بعد کسی زمانے میں بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مکان، کسی زمان میں کوئی نبی کسی بھی قسم کا پیدا نہیں ہوگا۔ کسی بھی قسم کا، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی آئے گا نہیں، ہم کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، لیکن وہ پیدا ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمان اور مکان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تاکہ کوئی منکر ختم نبوت یہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ جی آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حجیت حدیث، مومن ہونے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نبی کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر یعنی حدیث مبارک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم حجت شرعیہ دلیل ہے، اسی طرح حدیث پاک بھی حجت شرعیہ اور دلیل ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن بھی ماننا ہے اور حدیث پاک کو بھی ماننا ہے۔